کہ میں اپنے گھر کا سامان بیچنے پر مجبور ہو گئی ہوں، اس کی دوائی لینی ہے، 6 دینار کی اس کی دوائی ہے، اور میں یہ دیگچی بیچنا چاہتی ہوں۔ اس نے توڑ چھوڑ کیا، اس نے کہا کہ اچھا ہمارا یہ بتائیں کہ بیٹے کی حالت کیا ہے؟ اس نے کہا کہ وہ تو چارپائی پر پڑا ہوا ہے، کچھ نہیں کر سکتا، اور وہی ہمارا اکیلا کفیل ہے گھر کا، بچے ہیں، ہم ہیں، اور بڑے پریشان ہیں۔ تو پھر وہ کھانے پینے کا سلسلہ، انہوں نے کہا جی وہ رب کے حوالے جیسے بھی ہوگا، لیکن بیٹا کو تو صحت ہونی چاہیے تبھی وہ کچھ کر سکے گا۔ اس نے توڑ چھوڑ کر کے کہنے لگا کہ اماں جان میں اس دیگچی کے 30 دینار آپ کو دے سکتا ہوں، 30 دینار دے سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا آپ بیٹے مجھ سے مذاق کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا اماں جان مذاق کیسا، میں آپ کا احترام کر رہا ہوں، میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ میں اس دیگچی کے 30 دینار تک آپ کو دے سکتا ہوں، اور باقی سارے 4 دینار کہہ رہے ہیں، آپ مجھے 30 دینار دے رہے ہیں۔ واقعی اس نے 30 دینار نکالے اور اس کو دے دیے۔ یہ اماں جان دعائیں دیتی ہوئی اس کو رخصت ہو گئی۔ وہ نوجوان جو بھٹکتا پھر رہا تھا درویش، اس نے کہا کہ حضرت یہ بتائیں، میں نے دیکھا ہے کئی بندوں کو، انہوں نے کہا کہ 4 دینار سے زیادہ نہیں ہم دے سکتے، آپ نے 30 دینار دے دیے ہیں، واٹ از دا ریزن، کیا مسئلہ ہے؟ کیا یہ دیگچی اتنے کی ہے؟ انہیں پتہ نہیں چلا۔ انہوں نے کہا نہیں بیٹی یہ ایسا نہیں ہے، مسئلہ کچھ اور ہے۔ انہوں نے کہا کیا ہے؟ کہنے لگا کہ میں نے جب اس سے پوچھا، اماں جان نے بتایا کہ بیٹا بیمار ہے اور وہ اکیلا کفیل ہے، کھانے وہ جو ہماری ضروریات کی کفالت اسی کے ذمہ ہے، وہی کماتا ہے، تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، جب اس کی دوائی 6 دینار کی ہے، وہ دوائی کھاتے ہی تو اٹھ کر کھڑا نہیں ہو جائے گا، اس کو کچھ ٹائم لگے گا۔ میں نے سارے کا سارا ان کا خرچہ کیلکولیٹ کیا کہ جتنے عرصے میں وہ بیمار صحت مند ہو کر وہ کمانے کے قابل ہوگا، اس وقت کا موٹا موٹا خرچہ ان کو دیا جائے تاکہ یہ اپنے مزید برتن نہ بیچیں، مزید اللہ معاف کرے ایسے خوار نہ ہوں۔ میں نے ان کا سارے کا سارا، میں نے ان کی ضرورت نہیں خریدی، میں نے ان کی ضرورت کو اللہ کے دیے ہوئے رزق سے پورا کرنا چاہا ہے۔ اس درویش نے نعرہ لگایا کہ ہاں بس مجھے رب مل گیا، پتہ چل گیا، پتہ چل گیا۔ ہم دیکھیں ذرا اس وقت ہماری سوسائٹی کا حال کیا ہے۔ یہاں پر کافی سارے لوگ ہیں جو کسی نہ کسی طریقے سے بزنس سے وابستہ، چھوٹے موٹے۔ ہمارے ہاں اکثر بات ہوتی ہے وہ پولا مال مل رہا ہے جی خرید لو، یعنی کوئی بیچارہ ضرورت مند ہے، ضرورت مند ہے، ضرورت مند ہے، چیز کی اصل قیمت کچھ اور بنتی ہے، ضرورت مند ہے اپنی ضرورت کے تحت اس کو کم قیمت پر بیچنے کے لیے تیار ہے، وہ لے لے۔ یہ رضائے الہی کا راستہ نہیں ہے، یہ رضائے الہی کا راستہ نہیں ہے۔ رب کریم تو وہ ہے جو بغیر حساب دیتا ہے، جس سے چاہتا دیتا ہے۔ یہی بات اماں جان نے فرمائی، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور فرمایا کہ ہنالک دعا زکریا ربہ، پھر وہاں پر کھڑے ہو کر رب نے دعا کی، حضرت زکریا نے دعا کی۔ یاد رکھیے کہ حضرت زکریا نبی ہیں، اور اصول یہ ہے کہ کسی مرد کے علاوہ اللہ رب الکریم نے بار نبوت کسی عورت پر نہیں ڈالا۔ وہ نبی ہیں، حضرت مریم ولیہ ہیں، وہاں پر کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، باری تعالیٰ اور سے دراز ہو گیا، بوڑھا ہو گیا ہوں، میری التجا ہے کہ مجھے اولاد صالح عطا فرما، انک سمیع الدعاء، بے شک تو دعاؤں کے قبول کرنے والا ہے، دعاؤں کے سننے والا ہے، یعنی سن کر قبول کرنے والا ہے۔ فنادت الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ حضرت زکریا علیہ السلام ابھی وہیں پر کھڑے ہوئے تھے کہ اللہ رب الکریم نے فرشتے کو نازل فرمایا اور فرمایا کہ انہیں خوشخبری دے دو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں خوشخبری دے رہا ہے، تمہیں ایک بیٹا عطا فرمائے گا اور اس بیٹے کا نام یحییٰ ہوگا۔
اور دوسرے مقام پر ہے کہ اس سے پہلے اس نام کا کوئی بیٹا کسی کا نہیں ہوا ہوگا. اور یہ بھی ہے کہ یحییٰ علیہ السلام وہ خوش نصیب نبی ہیں کہ جس روز یہ پیدا ہوئے، جس روز یہ دنیا سے اٹھائے جائیں گے اور پھر جب حشر ہوگا قبر سے اٹھائے جائیں گے، ان تمام اوقات اور ایام پر اللہ کی رحمت ہے. اسی سے پھر ہمارے علماء کرام کہتے ہیں کہ اگر حضرت یحییٰ علیہ السلام کے یوم ولادت پر اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت پر کیوں نہیں ہوگی؟ اور اسی لیے ہمارے اسلاف جو ہے نا، بزرگ، ہمارے ہاں ایک طریقہ مروج ہے کہ ہم اولیاء کرام علیہ السلام کے مزارات پر جاتے ہیں، جا کر دعا کرتے ہیں کہ رب کریم کا ارشاد ہے کہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمتیں اللہ کے نیک بندوں کے قریب ہوتی ہیں. لیکن وہاں پر جا کر شرک نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی شرکیہ امور کو اختیار کرنا چاہیے. اللہ رب الکریم ہمارے ایمان کی اور اعمال کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.